نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احرام اور متعلقہ احکامات۔ احرام کے لغوی معنی ہیں کسی چیز کو حرام کر لینا، ایسی حرمت میں داخل ہونا جسے توڑا نہ جا سکے۔ احرام کے اصطلاحی معنی اصطلاحاً حج یا عمرہ کے لیے میقات سے دور وہ دو انسلے کپڑے پہننا مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے مکمل ساتر لباس، نیز مباح کاموں سے ادائے حج عمرہ تک پرہیز کر لینا۔ محرم اصطلاحاً محرم اس شخص کو کہتے ہیں جو ایک مخصوص عبادت کی ادائیگی کے لیے کچھ خاص مباح چیزیں اپنے اوپر حرام کرنے کا التزام کرتا ہے، یعنی نیت اور تلبیہ کے ساتھ حج یا عمرہ کے لیے مخصوص چیزیں اپنے اوپر حرام قرار دے۔ احرام کی شرعی حیثیت۔ احرام مناسک حج عمرہ میں سب سے پہلا عمل ہے اور حج عمرہ میں داخل ہونے کی نشانی ہے۔ حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھنا فرض ہے، کیونکہ اس بات پر تمام فقہا کا اجماع ہے۔ احرام صحت حج عمرہ کی شرط ہے اور اسی بنا پر اسے حج عمرہ کے رکن کا درجہ حاصل ہے۔ احرام کی پابندیاں۔ عازم حج عمرہ جب نیت کے ساتھ اس احرام کا لباس پہنتا ہے تو اس پر کچھ وقتی پابندیاں عائد ہوتی ہیں جن کی خلاف ورزی پر کفارہ یعنی صدقہ یا دم ادا کرنا پڑتا ہے۔ احرام سے عائد ہونے والی پابندیاں حج یا عمرہ کے ارکان مکمل طور پر ادا کرنے کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ احرام کا لباس مردوں کے لیے۔ مردوں کے لیے احرام کا لباس دو بغیر سلی چادروں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک بطور تہبند باندھنے کے لیے اور دوسری اوڑھنے کے لیے۔ دونوں بازو ڈھکے ہونے چاہیے اور سر ننگا رہنا چاہیے۔ جوتے ایسے ہونے چاہیے جس میں وسط قدم کی ہڈی، پیر کے سامنے کی ابری ہوئی ہڈی اور ایڑی کھلی رہے۔ مردوں کے لیے چادروں کا رنگ سفید ہونا مستحب ہے۔ بے سلی چادروں سے مراد ان کا آپس میں سلا ہوا نہ ہونا ہے۔ احرام کا لباس خواتین کے لیے۔ خواتین کے لیے احرام کے کپڑے ان کا روز مرہ کا لباس ہے جو سطر کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا ہو۔ سطر میں چہرہ، کلائی کے جوڑ تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پیروں کے سوا پورا جسم شامل ہے۔ سر کے بالوں کو مکمل طور پر ڈھانپنے والا رومال، دوپٹہ، سکارف۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ گاؤن، برقع اور سکارف استعمال میں رہے۔ زینت کی کوئی بھی صورت احرام کے دوران ممنوع ہے۔ رنگین لباس پہنا جا سکتا ہے، کسی بھی قسم کا جوتا پہنا جا سکتا ہے، معمول کا زیور پہنا جا سکتا ہے۔ چہرہ کھلا ہونا چاہیے، ہاتھ کھلے ہونے چاہیے۔ موزہ پہن سکتی ہیں۔ احرام باندھنے اور نیت کرنے سے قبل کے اعمال۔ احرام باندھتے وقت پاک صاف ہونا، غسل کرنا اور خوشبو لگانا مسنون ہے۔ امور فطرت پر عمل، یعنی ناخن تراشنا، زیر ناف بال صاف کرنا، بغلوں کے بال مونڈنا اور سر میں کنگھی کرنا مردوں اور عورتوں سب کے لیے مستحب ہے۔ مردوں کے لیے مونچھیں اور سر کے بال ترشوانا بھی مستحب ہے۔ یہ اعمال مستحب ہیں، حج کے فرائض یا شرائط میں سے نہیں ہیں۔ احرام سے پہلے غسل کرنا مرد اور خاتون کے لیے مسنون ہے۔ یہ غسل نظافت یعنی صفائی کے لیے ہے، غسل طہارت نہیں ہے۔ چنانچہ حائضہ، نفاس والی خاتون اور بچے کے لیے بھی مستحب ہے۔ اگر کسی وجہ سے غسل نہ کیا جا سکے تو وضو کافی ہوگا۔ احرام کی نیت کرنے سے قبل جسم پر خوشبو لگانا مسنون ہے۔ مردوں کے لیے خوشبو کا رنگ ہلکا اور خوشبو تیز، اور عورتوں کے لیے رنگ تیز اور ہلکی خوشبو۔ البتہ یہ خیال رہے کہ خوشبو احرام کے لباس پر نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اگر پہلے سے لگی ہوئی ہو تو اسے دھونا ہوگا۔ خواتین نے احرام سے پہلے مہندی لگائی ہو تو اس کی خوشبو یا رنگ کا کوئی حرج نہیں، البتہ یہ خیال رہے کہ خوشبو کے باعث احرام باندھنے کے بعد مہندی لگانا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ نیل پالش سے ناخن رنگنا درست نہیں، کیونکہ روغن کی ٹھوس تہ کی وجہ سے وضو نہیں ہوتا۔ نیز یہ ایک قسم کا سنگار اور زینت ہے جس کا اختیار کرنا احرام کے دوران ممنوع ہے۔
احرام کا لباس پہننے کے بعد کے اعمال۔ احرام کا لباس پہننے کے بعد فرض نماز ادا کر کے عمرہ اور حج کی نیت کرنا مستحب ہے۔ اگر فرض نماز کا وقت نہ ہو تو 2 نفل پڑھ کر احرام کی نیت کر سکتے ہیں۔ نماز کے لیے مقررہ وقت ہو یا کسی اور وجہ سے موقع نہ ہو تو بغیر نماز پڑھے بھی احرام کی نیت کی جا سکتی ہے۔ احرام کی اقسام۔ نمبر 1، عمرہ کا احرام، صرف عمرہ کی نیت سے باندھا گیا احرام۔ نمبر 2، حج افراد کا احرام، صرف حج کی نیت سے باندھا گیا احرام۔ نمبر 3، حج قران کا احرام، عمرہ اور حج دونوں کی اکٹھی نیت سے باندھا گیا احرام۔ نمبر 4، حج تمتع کا احرام، پہلے عمرہ کی نیت سے باندھا گیا جو ادائیگی عمرہ کے بعد کھول دیا جائے گا، اور ایام حج میں اپنی رہائش گاہ سے حج کے لیے دوبارہ باندھا جائے گا۔ احرام کی نیت۔ احرام کی نیت در حقیقت عمرہ یا حج کی نیت ہے۔ نیت کے مسنون الفاظ بہت سادہ اور آسان ہیں اور ہر ایک نہایت آسانی سے انہیں ادا کر سکتا ہے۔ عمرہ یا حج تمتع کے لیے لبیک عمرتا، میں عمرہ کے لیے حاضر ہوں۔ حج افراد کے لیے لبیک حجہ، میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ حج قران کے لیے لبیک عمرتا حجہ، میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں۔ حج قران جو ہے یہ ایک ہی احرام میں، پھر احرام نہیں کھولا جاتا، پھر حج کر کے اس کو کھولا جاتا ہے۔ نیت کے لیے تفصیلی دعائیں حج عمرہ کے متعلق یاد کر لیں۔ تلبیہ۔ نیت کرتے ہی مرد بلند آواز سے اور خواتین آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کا کم از کم 1 مرتبہ زبان سے ادا کرنا فرض ہے۔ آئیں ہم تلبیہ پڑھ لیتے ہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک حمد تیرے ہی لائق ہے، ساری نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، بادشاہی بھی تیری ہے اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ احرام کی پابندیاں در حقیقت نیت اور تلبیہ کے بعد سے شروع ہو جاتی ہیں۔ تلبیہ کے بعد مسنون دعائیں۔ تلبیہ کے بعد درود شریف پڑھیں، پھر درج ذیل دعائیں مانگیں۔ ان دعاؤں کا 1 مرتبہ کہنا مسنون ہے۔ اللہم انی اسألک رضاک والجنۃ واعوذ بک من غضبک والنار۔ اے اللہ میں آپ سے اور آپ کی رضا اور جنت مانگتی ہوں اور آپ کی ناراضگی اور جہنم سے آپ ہی کی پناہ چاہتی ہوں۔ اللہم حجۃ لا ریاء ولا سمعۃ۔ اے اللہ میں ایسا حج کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں جس میں نہ ریا ہے نہ کسی شہرت کی طلب ہے۔